الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایک تنبیہ، ایک ہدایت دی ہے کہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو انسان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ہر طرح سے آزمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام مسلمان ہونے لگے، ایمان لے کے آنے لگے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہاری جانب آزمائشیں اس طرح سے آئیں گی جس طرح ڈھلان سے پانی نیچے کی جانب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت انسان کے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے کو بنایا تھا مٹی اور پانی کے ذریعے، اس پر بزرگوں نے حکایت نقل فرمائی ہے کہ جس پانی کا استعمال کیا تھا اس پانی کے اکثر قطرے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک چھیٹا اللہ رب العالمین نے پانی کا صرف خوشی کا داخل کیا تھا، باقی سارا پانی غم کے پانی سے جو ہے حضرت آدم کا گارا بنایا گیا۔ یعنی انسان کے خمیازے میں، انسان کی بنیادوں میں، مقصد میں، اس کی تخلیق کے اندر ہی اللہ تعالی نے غم کو رکھا ہے۔ انسان غم اور آزمائش سے نجات پا نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تمہیں کسی طرح بھی اللہ آزمائے، اولاد سے، پھلوں سے، مال سے، زندگی سے، صحت سے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میری آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یاد رہے حضرات انبیاء تک کو کے صبر کو آزمایا ہے۔ نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رسالت کا، نبوت کا کام کیا۔ 950 سال آپ کی نبوت کا زمانہ تھا صرف، باقی عمر آپ کی طویل تھی اس سے زیادہ، لیکن اس اتنے عرصے میں بھی آپ لوگوں کو مسلمان نہیں کر پائے۔ گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کے لوگ مخالفت کرتے تھے، مخالف تھے، آپ کا مذاق بناتے، آپ کی اولاد کا، آپ کے کام کا۔ آپ سوچئے کہ جو حق پر نکلا ہو اس کو آزمایا جا رہا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ سب کچھ جو ہے دوبارہ اللہ نے لے لیا تھا، اولادیں مر گئیں، آپ کی وصال کر گئیں، کھیت کھلیان باغات سب لٹ گیا، حتیٰ کہ آپ بیمار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، نمرود نے آگ میں آپ کو ڈالا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وہ ایسا گناہ کی جس کا کوئی تھا ہی نہیں، کوئی جرم ہی نہیں بنتا تھا، آپ نے اس گناہ کی سرزنش کے اندر، یعنی کہ اس گناہ کی تکلیف کے اندر صعوبتیں گزارے۔ 7 سال آپ قید کے اندر رہے، ایسے قید میں رہے کہ جو بنتی بھی نہیں تھی آپ کی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا دیا گیا تھا، آپ کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا۔ 30 سال حضرت یوسف علیہ السلام، 30 سال آپ نے غلامی کا زمانہ گزارا۔ کتنی بڑی آزمائش کا زمانہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے آزمایا اپنے نبیوں کو، تو پھر ہم کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آزمائے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے آزمائش میں؟ اس وقت اللہ کی حضور صبر کرنا ہے۔ اور جب صبر کر لیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی نجات ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ کمر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، سارے خاندان کو بتایا کہ اس کو شوگر ہے، سارے خاندان کو پتا ہوتا ہے اس کے گھٹنے میں درد ہے، سارے خاندان کو بتایا کہ اس کی کمر میں درد ہے، اٹھتے بیٹھتے یہی بولتے ہیں کمر کا درد نہیں جا رہا، اس کا درد نہیں جا رہا، ماں کا درد نہیں جا رہا، سب کو پتا ہے۔ انسان کو اپنے درد کا سنا کے کیا کرنا؟ وہ خود جس کو سنا رہے ہیں اس کو مزید اپنے غم ہے، جس کو درد سنانا ہے اس کی بارگاہ میں ہم جاتے نہیں، اور جس کو سنانا ہے ہی نہیں، جو ہمارے درد و آلام کا مذاق بنا ہے، اس کے آگے ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور جس نے ہمارے دردوں کو مداوا کرنا ہے اس کے آگے ہم جھکتے نہیں ہیں۔ ذرا سے سر میں درد ہوگا جماعت چلی جائے گی نماز کی، گھٹنوں میں درد ہوگا نماز چلی جائے گی، گھٹنوں میں درد ہے مسجد میں نہیں آئیں گے، کمر کا درد ہے مسجد میں نہیں آئیں گے، کیا ہو گیا تھا؟ کمر میں درد چل رہا تھا اس لیے مسجد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا بعض تو نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے دردوں کا حال ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تکلیف اگر آئی ہے صبر کیا جائے، اتنا صبر کرو کہ اللہ رب العالمین تکلیف کے اندر ہی مٹھاس پیدا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب صحت مل گئی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ صحت ملنے کے بعد آپ مسکرانا چھوڑ دیا تھا، آپ نے لوگوں سے آپ مسکرا کے بات نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب تو آپ کی تمام آزمائشیں دور ہو گئی، تکلیف آپ کی دور ہو گئی، اب آپ کے اندر تبدیلی کیوں آ گئی؟ پہلے جیسے نہیں رہے آپ۔ وہ کہتے جس وقت میں آزمائش میں تھا اللہ کی طرف سے اور تکلیف میں تھا، جسمانی تکلیف تھی، تو ایک صبح کے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ایوب کیسے ہو، کیا حال ہے؟ تو میں جواب میں کہتا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے اس سوال کی تاثیر اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ میں شام تک اس آواز کا انتظار کرتا تھا، شام میں پھر آواز آتی کہ ایوب کیسے ہو، پھر میں کہتا الحمدللہ رب العالمین۔ جب سے آزمائش چلی ہے اس آواز نے آنا بند کیا ہے، بند کر دیا ہے، میں اس کی مٹھاس میں خاموش ہو چکا ہوں، اب نہ جانے وہ کب آواز آئے گی۔ کتنے پیارے لوگ تھے نا یہ، کیسی آزمائشیں ہوا کرتی تھی، اور کتنی آزمائشوں کے باوجود بھی اللہ کے حضور صابر و شاکر رہا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت ہاجرہ کو جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے کو لیجئے، میں نے آپ کو ایک ایسے شہر پہ جا کے چھوڑنا ہے جہاں نہ انسان کی ذات، نہ کھانا، نہ پانی، نہ دانا، کتنی بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے۔ بلکہ حضرت ابراہیم تو چلے مرد تھے، عورت ذات ہونے کے ناطے سوچے تو حضرت ہاجرہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، ایک عورت بھی ہے اور پھر نومولود بچہ بھی ہے، اور ایسے مقام پر چھوڑا جا رہا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ شکوہ زبان سے نہیں ادا کیا۔ یاد رہے مرد نہ مرد عورت کے آگے مجبور ہوتا ہے، اور عورت جو ہے نا وہ سارے پیمانے توڑ دیتی ہے جب اس کی اولاد پر آتی ہے، تو وہ کچھ نہیں برداشت کرتی، وہ یہ سمجھیے کہ وہ شیرنی بن جاتی ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، شوہر کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے۔ ذرا سا اگر دودھ بچہ اگر پیتا ہے اور لانے میں اگر شوہر نے دیر کر دی، تاخیر کر دی، تو رونا پٹنا مچا دی، کہیں سے بھی لے کے آؤ، اس کو پلانا ہے کھلانا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہا نا اللہ نے کہ جانا ہے تمہیں اسماعیل کو لے کے، ہاجرہ کو لے کے، اللہ اللہ یہ کیسی پیاری عورت تھی، کچھ بھی نہیں کہا، چلتی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، کہا ادھر رہ لوں گی، اللہ سے بھی شکایت نہیں کی۔ فرشتے تو دیکھ رہے تھے نا، مالک تیری بندی، یہ چھوٹا سا بچہ تیرا نبی چھوڑ کے جا رہا ہے، اب کچھ بولے۔ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، وہ ایک نبی کی ماں تھی، کیسے بول سکتی تھی؟ بس تلاش کیا، جستجو میں لگ گئی۔ انسان کا کام شکوہ کرنا نہیں ہے، تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ آپ نے پانی کے لیے جب بچے کو، بیٹی کو ترستا ہوا دیکھا، پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، اس بیابان میں مجھے، میرے بیٹوں کو بھی زندہ رکھے گا۔ یہاں سے گئی صفا سے مروہ پہ گئی، اللہ رب العالمین نے بولا اب تو کچھ بولے، میری جو یہ ولیہ ہے، اب تو کچھ کہے۔ جب 7 چکر ہو گئے نا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ بس اب نہیں، اب تو تجھے پانی ملے گا، تو زندہ بھی رہے گی، تیرا بیٹا بھی زندہ ہوگا، اور جو تو نے میری محبت میں اور اپنے بچے کی زندگی میں یہ چکر لگائے نا، اس کو میں اپنی نشانی کے قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے صبر کا نتیجہ۔ تاریخ اس میں رقم کی جاتی ہے جب انسان اللہ کی آزمائش میں مکمل ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا،
اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے. اب وہ پریشان, اچھا خاصا گھر چل رہا ہے, شوہر بیوی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے بھائی نہیں رہنا. آپ نے کہا چلے ابھی تو میں صبح کا وقت کام پہ جا رہا ہوں, شام میں آ کے فیصلہ کریں گے. جب صبح کے وقت جا رہے تھے تو راستے میں ٹھوکر لگی, پاؤں زخمی ہو گیا. بہرحال دن بھر زخمی حالت میں گزارا, گھر پہ آئے تکلیف بڑھ گئی. بیوی نے جیسے دیکھا تو مرہم پٹی کرنے لگی. آپ یہ سمجھ رہے تھے گھر جاؤں گا لڑائی ہوگی, کچھ دیکھ بھال نہیں کرے گی, لیکن معاملہ الٹ, وہ بالکل آپ کی طرف جھک گئی. پاؤں کو دیکھا, زخم کو علاج کیا, آپ حیرت میں مبتلا ہو گئے. اب کچھ بولے, کھانا بھی لگا دیا, سارے معاملات ہو گئے, کچھ بولا ہی نہیں بیوی نے. تو آپ نے خود کہہ دیا کیا بات ہے, صبح والے مسئلے پر بات کریں. اس نے کہا نہیں, اب کوئی مسئلے پر بات نہیں کرنی, میرے مسئلے حل ہو گئے. خیریت کیا مسئلہ تھا؟ کا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری زندگی میں عرصے سے کوئی آزمائش نہیں آئی تھی. مجھے ڈر لگ گیا کہ ایسا تو نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو. جب آپ کے پاؤں پہ لگی تکلیف آ گئی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے. کیسے لوگ تھے نا, کتنی پیاری سیرت, کتنی پیاری تھی. ایک کاش ہماری گھر کی خواتین ایسی ہو جائے نا تو ہم خود اللہ کے ولی بن جائیں. ہمیں آدھے سے زیادہ نکمہ بنانے والی ہماری خواتین ہیں. نکمہ مطلب نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے, 2 نمبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, کمائی کی طرف غور نہیں کرتے, ایک کے کاندھے پر چڑھ کے دوسرے پر معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہم میں برداشت نہیں ہے. اور اگر گھر کی خواتین ایسے ہوں, اللہ اکبر. بہرحال اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں فرمائے نا کہ آزمائش یہ مومن کا زیور ہے, مومن آزمایا جاتا ہے. حضرت امام حسین سے بڑی آزمائش اس میں آج نہیں, اس سے بڑی آزمائش نہیں ہے. ایک عیسائی پادری تھا, اس کی حکایت میں نے پڑھی تھی, یونان کا تھا. اس نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی معجزات کو سنا کر نا لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں, لیکن جس وقت میں نے امام حسین کی قربانی کی اور اس آزمائش کی داستان پڑھی ہے, جب سے میں یہ حسرت کرتا ہوں کہ کاش حسین جیسے تاریخ ہماری پاس ہوتی تو ہم حضرت عیسیٰ کے قصے سنا کے لوگوں کو عیسائی نہیں بلکہ امام حسین کے شہادت کے قصے سنا کے عیسائی بناتے. آپ سوچو کتنا بڑا درد ہے اس کے اندر. نومولود بچہ حلق میں تیر ہے, پھر بھی کہا اللہ تجھ سے راضی ہوں. ہم امام حسین کے معاملات میں تو ہم بالکل بکھر جاتے ہیں نا. ایک کاش کہ امام حسین جیسے آزمائش اور صبر جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں مل جائے. ایک کاش ہماری زندگیاں سنور جائیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں صبر جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائشیں اگر مقدر ہیں تو اللہ تعالی ہمت و توکل بھی عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.